ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگانے کا حکم فرما دیا جاتا ہے. تو ہمیں جنت میں درخت زیادہ سے زیادہ لگوانے ہیں. تو کلام میں پڑھوں گا, آپ یار سبحان اللہ کی آواز ضرور دیں, ہمیں اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن میں کلام کے 3 شعر پڑھوں گا, 3 شعر پڑھوں گا, لیکن آپ کو ایسے سناؤں گا کہ آپ کو مزہ آئے گا. مزہ نہ آئے تو پھر آپ سبحان اللہ نہ کہیے گا, بلکہ پھر بھی کہہ دیجیے گا ثواب ہے. اگر نہ کہنا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی, لیکن اگر مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ تو ضرور ہونی چاہیے. اچھا, چونکہ ہم سب صحافی ہیں تو صحافی حضرات ظاہر کہ ایم پی ایم این اے ڈی سی وغیرہ کی مثال تو نہیں دوں گا میں, کیونکہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ جس کو مرضی جہاں مرضی کھڑا کیا سوال و جواب شروع کر دیے, یہ تو نہیں. لیکن میں صحافیوں کی مثال یوں دوں گا کہ چلے پاکستان کا جو سب سے بڑا جرنلسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ میں تشریف لائے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ایک سیلفی تو ضرور بنتی ہے نا, کہ یار کیا بات ہے, میرے شہر میں یہ ہمارے سینئر صحافی آئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ سیلفی بنوائی. آقا ہوں اور ہم غلام ہوں, آقا کے ساتھ کھڑے ہوں تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ مزہ آ جائے گا, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر ہمیں بٹھا دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ آقا ہمیں پسند فرماتے ہیں, جبھی تو اپنی محفل میں آنے کی اجازت دی ہے. شاعر کہتا ہے, 3 شعر پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا سمجھا کے. شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. اچھا, 3 شعر. پہلا شعر یہ ہے, اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر. میرا ایک ذہن دوڑایا کہ یار یہ شعر لکھے جاتے ہیں تو کیوں لکھے جاتے ہیں, اور ہمیں اس کی جستجو کرنی بھی چاہیے نا. ہم خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں, خبر کی ڈیفینیشن, خبر کے پیچھے کیا, اس کا پس منظر کیا ہے, اب یہ کہاں سے چلی, کس نے چلائی, کیوں چلی, اس کا مقصد کیا, سب کچھ جانتے ہیں. تو نعت جب پڑھی جاتی ہے یا پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی تو کچھ پتہ ہونا چاہیے. ابو جہل آتا ہے, ہاتھ بند ہے, مٹھی بند ہے, اور مٹھی سامنے کرتا ہے میرے آقا کے, کہتا ہے اے محمد اگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تجھے نبی مان لیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ سوال بھیجنا کافروں کا سب سے بڑا, وہ یہ سوال ثابت کرتا ہے کہ اس بڑے کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وہ بڑے کافر کا یہ عقیدہ, ہمارے لفظوں میں کہہ لیں کہ نبی وہ ہے جو علم غیب جانتا ہے. یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے. ابو جہل کافروں کا سردار, اس کا تو عقیدہ یہ ہو کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں. اور آج کا کوئی ملا خود کو مسلمان بھی کہلاتا ہو تو کہے نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, استغفر اللہ. اب ابو جہل آتا ہے, جب یہ سوال کیا تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کیسے کر سکتا, مجھے نہیں پتا. میرے آقا نے فرمایا چچا یہ بتا, میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائیں, میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائیں. کہنے لگا اگر مٹھی والی چیز بتائے تو پھر تو کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بول میں کون ہوں. مٹھی سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ آواز آتی ہے تو ابو جہل یہ کینکریاں پھینک کے بھاگ جاتا ہے. اب اس شاعر نے جب یہ واقعہ دیکھا, میرا وجدان کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے پھر یہ شعر لکھا. وہ لکھتا ہے اشارہ گر وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں, نبوت ہو تو ایسی ہو, رسالت ہو تو ایسی ہو, نبوت
ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو۔ دوسرا شعر، اس سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، واقعات کو ذہن میں رکھیے گا، پھر میں شعر پڑھوں گا۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک روزہ پورا نہ کر سکا، 60 کیسے کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی ہمت نہیں رکھتا۔ اب کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی میں عالم دین کے پاس چلے جائیں گے، دنیا بھر میں کسی فرقے کے پاس چلے جائیں، جب اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جواب یہی آئے گا، دو باتیں، یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن میرے آقا تو پھر میرے آقا ہے نا، کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا، میرے نبی کیا کرتے ہیں دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور صحابی آتے ہیں، کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوروں کا ٹوکرا میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کہاں ہے بھی مسئلہ پوچھنے والا؟ عرض کی یا رسول اللہ بیٹھا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور لے جا کر مدینے میں مسکینوں کو تقسیم کر دو، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ ارے آپ اسی بات پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں، بات آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی مسکین ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کوئی مسکین غریب ہے ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے گھر لے جا، یہ کھجوروں کا ٹکڑا تو کھا لے، تیرے بیوی بچے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ شاعر جب یہ واقعہ دیکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے جہاں مجرم کو ملتی ہے پناہ بھی جزائیں بھی، مدینے میں لو جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو۔ تیسرا شعر، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کی آواز آنا شروع ہوگی۔ تیسرا شعر، لیکن اس سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، مکہ وہ خیبر کا مقام ہے، وہاں پر جنگ فتح ہوئی۔ جنگ فتح کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام ہے مقام صبحہ یا مقام صحبہ، دونوں میں سے ایک نام ہے۔ اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر ادا فرمائی، لیکن مولا کائنات مولا علی شیر خدا مولا علی جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سارے فرامین مولا علی کے بارے میں، اور مولا علی جن کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، وہ مولا علی کی عبادت کا انداز دیکھیے کہ مولا علی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی، آقا آئے اور علی کی ران پر سر رکھ کے آرام فرمانا شروع کر دیا۔ آرام کیا، آنکھیں بند کی، سو گئے۔ مولا علی دیکھتے ہیں کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، نماز عصر ابھی ادا کرنا باقی ہے۔ بس چند جملے میں آپ کو دے کے اجازت چاہوں گا کہ مولا علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں ہلا دوں اٹھا دوں کہ نماز جا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے وہ جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اب اسی تک و دو میں سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا نا تو آج ہم علی علی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت، مسلمان کی علامت۔ تو بولیے ذرا نعرہ حیدری حیدری حیدری، علی علی ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن جو کام علی نے کیے وہ ہمیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ صرف علی علی کرنے سے ہم پار نہیں لگ جائیں گے۔ صرف علی علی کیا جناب، وہ گھوٹا لگایا تو پکڑ جناب گلاس یا جگ یا وہ جناب باٹا پکڑا اور یا علی چل پورا چلا گئے، نہیں نہیں، یہ مولا علی کا طریقہ مولا علی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ چرس کا سگریٹ پینا یا علی
نہیں، یہ مولا علی کا طریقہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا ماننا نہیں بلکہ مولا علی کی مخالفت کرنا ہے۔ مولا علی کا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز قضا ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز کی محبت میں جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو گرا آقا کے چہرہ والضحیٰ پر، میرے آقا نے آنکھ کھولی، فرمایا علی کس بات نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جیسا تیرا نبی ہو تو نماز کی فکر کرتا ہے؟ بول، ادا پڑے گا کہ قضا پڑے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ جیسا نبی ہو تو پھر علی قضا کیوں پڑھے، میں ادا پڑھوں گا۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹ دے۔ انگلی کا اشارہ کیا، سورج عصر کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جب عصر کے مقام پر آ گیا تو میرے آقا نے فرمایا علی نماز ادا کرو۔ علی نے نماز ادا کی تو اب سورج کو اشارہ کیا، پھر دوبارہ سورج واپس چلا گیا۔ یہاں اس واقعے کو دیکھ کر شاعر لکھتا ہے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں اتنا ہی پڑھا کرتا ہوں جتنا مجھے اشارہ کیا جائے، اس سے میں ایک بات بھی آگے نہیں بڑھا کرتا۔ تو مجھے بھائی کا حکم تھا کہ آگے چلیں، چل پڑا، لیکن اب محسوس کر رہا ہوں تو یہ حاضری کو تمام کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک شعر جو شاعر نے لکھا وہ لکھتا ہے، اشارہ گر وہ فرمائے تو سورج لوٹ کر آئے، حکومت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں۔ اچھا، جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اطاری صاحب۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں ادارہ کی جانب سے، ڈی این اے نیوز فیصل آباد کی جانب سے اسداللہ صاحب کو اپنے اظہار کا خیال کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں آل ویورز کا بے حد مشکور ہوں جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے والے تمام معززین مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ میں جن جن کا نام لوں گا آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ایم نیوز سے تشریف آئے اعظم صاحب اور احمد بھائی ہمارے تشریف لائے، اور ہمارے رانا ندیم آفتاب صاحب، خرم بیگ صاحب اور دیگر ساتھی ہمارے دور دراز سے تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کو رکھنے کا جو مین مقصد تھا، جو کاوش تھی ہمارے وسیم ہاشمی صاحب کی طرف سے کہ محمد صدیق صاحب ہمارے جو ادارہ کے چیئرمین ہیں، علی رشید کنٹری ہیڈ اور ڈائریکٹر جنرل عثمان رشید، جن کے والد محترم عبدالرشید صاحب حال ہی میں وفات پا گئے، اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ان کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل رکھی گئی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام ویورز کا بے حد شکریہ، اللہ حافظ۔ باقی اپنی طرف سے کسی نے کوئی نعت وغیرہ پڑھنی ہے؟ ختم ہاں جی، وہ آ رہے ہیں۔